مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون آدمی ہوگا، یعنی سب سے نچلے درجے پر کون ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کون ہے؟ کس کو پتا ہے سب سے کم درجے کا کون ہوگا؟ ہاں، لیکن اس کے پاس کیا ہوگا؟ کم درجے پر کیا کیا ہوگا؟ جیسا تھا نا اکانومی میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے پھر آگے. چلیے تفصیل سے سنتے ہیں کیا ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو ساری جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس آدمی سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے اور جو لینا تھا سب لے چکے، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، اب میرے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ سب سے آخر میں رہ گیا. پھر اس سے کہا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں اتنا ملک دے دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس تھا، مثلا سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس، یا اسپین کے کسی بادشاہ کے پاس، یا یورپ کے کسی بادشاہ یا ملکہ کے پاس. تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، مجھے اتنا مل جائے. آج دنیا میں کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسی بادشاہوں کے قصے کتنے شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں. تو وہاں کسی کو بادشاہت مل جائے تو بڑی بات ہے. وہ کہے گا میں راضی ہو گیا اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے لیے ہے اور اس جیسا 10 گنا اور بھی ہے. دنیا میں تو اس کا 10 گنا اور ملتا بھی نہیں پھر. اور جو تمہارا دل چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں لذت محسوس کریں، اس پر بھی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے گھر میں داخل فرما دیں گے، اور خوبصورت آنکھوں والی 2 حوریں اس کی زوجیت میں داخل ہو کر اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی اس اللہ کا شکر جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا. وہ آدمی کہے گا اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، حالانکہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تو جو ان میں سب سے اونچے درجے کا ہے. اب آپ کے ذہن میں تو یہ سوال نہیں آیا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے اس کا کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے ارادہ کیا اور ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا، سبحان اللہ، اور اس پر مہر لگا دی، اور جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا. عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا، اور اس کا مصداق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا گیا. تو ادنا جنتی دنیا کی بادشاہت سے بھی 10 گنا زیادہ کی بادشاہت، اور ساری نعمتیں پا کر وہ اتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھے گا گویا سب کچھ مل گیا اس کو. تو اعلیٰ درجے کی جنت پھر کیا ہوگی؟ جنت کے 100 درجے ہیں، اور اعلیٰ ترین جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور جنت کے درجے کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ اس سے کیا سیکھنے کی بات ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جنت کے درجے ہیں جی، جیسے جیسے جس کے عمل ہوں گے، جو جو محنتیں اور کوششیں کسی نے کی ہوگی اس کے مطابق اس کو وہ درجہ ملے گا. جیسے اسکول کالج میں بچوں کو پوزیشنز ملتی ہیں تو نمبروں کے حساب سے ملتی ہے نا، کہ کس کے کتنے نمبر ہیں اس کو کون سی پوزیشن ملے. اور کیا بعض اوقات آدھے نمبر سے بھی پوزیشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس وقت انسان کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت اور کر لیتا، کیوں میں نے یہ غلطی کی. آخرت میں بھی ایسے ہی حسرتیں ہوں گی. قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الحسرہ ہے، حسرتوں کا دن ہے. اس میں اچھا کرنے والوں کو بھی حسرت ہوگی اور نہ کرنے والوں کو بھی ہوگی. نہ کرنے والوں کی حسرت تو obvious ہے، لیکن اچھا کرنے والوں کی حسرت کیا ہوگی؟ کاش ہم اس سے زیادہ کرتے، کاش اور بھی زیادہ کرتے، ہم نے کیوں نہ کیا. آج ہمارے پاس نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہم غفلت میں ڈوبے ان مواقع کو گنوا دیتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. اگر کچھ کرنا پڑے تو کہتے ہیں میں ہی کیوں کروں، ہر چیز میں ہی کروں، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کام ہے. نیت بھی نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں کرتے.
اور ذرا سا کام ڈیوٹی سے زیادہ کرنا پڑ جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ اس وقت ایک اور موقع آ گیا اجر کمانے کا تو وہی چیز ہمارے لیے ہلکی ہو جائے، لیکن ہم اپنی ناسمجھی کی بدولت پیچھے رہ جاتے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح الترغیب والترہیب میں، جس میں جنت کا بیان آتا ہے. دل چاہتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو جنت کا شوق لگ جائے. ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے. ہمیں کس چیز کا شوق ہے؟ دنیا کی چیزوں کا شوق ہے، کیونکہ وہی نظر آتی ہے ہر طرف، وہی دیکھتے ہیں، اسی کا شوق لگ جاتا ہے. اس سے آگے تو دیکھتے ہی نہیں نا، سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو یہ حدیث جو صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے اس میں آتا ہے کہ پل صراط سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا. جنت کے دروازے کے پاس ایک نہر ہے، سو وہ غسل کرے گا، جنت میں جانے سے پہلے نہائے گا، بس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے. تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا. وہ چھوٹی سی وہ اندر جھانکنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی ہے؟ بس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں، یعنی جہنم کی مجھے آہٹ نہ سنائی دے. پھر فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، یعنی اندر آ گیا ہے اب اوپر نظر آئے، گویا اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے. وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ تم کچھ اور بھی مانگو گے. وہ کہے گا نہیں اے میرے رب تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی، یعنی یہی سب سے اچھی ہے، بس یہاں تک پہنچا دے. چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، وہ اس میں اتر جائے گا اور وہ خاموش ہو جائے گا. پھر اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا، تو مانگ نہیں رہا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا ہوں. کہ اصل میں یہ حدیث طویل ہے، پیچھے وہ جہنم سے نکلنے کے لیے جو اس نے کوشش کی اور پھر وہ اب جنت میں داخل ہوا ہے تو اب اس کو شرم آ رہی ہے. اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کے دن تک کی مثل اور 10 گنا زیادہ دے دوں. یعنی جب سے دنیا بنی اور جب تک فنا ہوئی اس میں جو کچھ تھا کیا کچھ ہوگا سوچئے. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو نوح علیہ السلام کے جو جتنی حکومتیں، جتنی مملکتیں، جتنے مال، جتنے جو بھی دنیا میں بادشاہتیں آئیں وہ ساری اور اس سے 10 گنا اور بھی تجھے دے دوں. تو وہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العزت ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہنس پڑے گا. راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچتے تو وہ ہنس پڑتے تھے. تو ایک شخص نے کہا ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہنستے ہیں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا اور جب وہ اس حدیث میں اس مقام پر آتے تو وہ ہنس دیتے تھے، تو میں بھی اس پہ آ کے ہنس دیتا ہوں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے. تو کہتے ہیں کہ پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پر قادر ہوں، تو مانگ. تو وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دے، ابھی وہ اکیلا ہی ہے، مجھے لوگوں سے ملا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا کے مل. چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کیا جائے گا. آگے جا کے دیکھے گا موتیوں کا محل، تو وہ سجدے میں گر پڑے گا. اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرے لیے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا ہے. بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا. اس کو کہا جائے گا رک جا. بس وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی، یعنی تجھے جو خزانے دیے گئے ہیں ان کا خیال رکھنے والوں میں سے ایک ہوں اور تیرے غلاموں میں سے غلام ہوں.
میرے تحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں، یعنی تیرے خزانوں پر 1000 محافظ ہیں جن میں سے ایک میں ہوں۔ فرمایا پھر وہ اس کے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا۔ محل خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوئی ہوگی۔ پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اور اس میں 70 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کے اندر سے وہ ایک سبز موتی تک پہنچے گا، اور ہر موتی کے اندر کے حصے میں ایک اور موتی ہوگا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا۔ ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور بیویاں ہوں گی اور خادمائیں ہوں گی، اور ان میں سے سب سے کم درجے والی عورت انتہائی خوبصورت آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی ہوگی۔ اس عورت پر 70 جوڑے ہوں گے یعنی ڈریس کے، اور اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں کے باہر سے صاف نظر آ رہا ہوگا۔ عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی ایک طرح سے اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکے گا۔ جب بھی جنتی شخص اس حور عین سے نظر ہٹا کر واپس دیکھے گا، یعنی ایک دفعہ اس کو دیکھا پھر ہٹائے گا نظر، دوبارہ دیکھے گا تو 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ پھر اسے جنتی سے کہا جائے گا دیکھو، تو وہ جھانکے گا، پس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی۔ یعنی صرف 100 سال اگر کوئی چلے تو جہاں تک کوئی پہنچے وہاں تک تیری جنت ہے، لیکن تیری نگاہ کتنی تیز ہے کہ ایک دفعہ آنکھ کھولنے سے وہ ساری جنت اکٹھے ہی دیکھ لے گا۔ راوی کہتے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تم نہیں سن رہے؟ اے ابن ام عبد یعنی ابن مسعود جو ہیں ہمیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبہ کے جنتی کے بارے میں ہے، یعنی ابن مسعود جو ہمیں حدیث سنا رہے ہیں یہ ادنا جنتی کے بارے میں ہے، تو اعلیٰ جنتی کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا، جس میں بیویاں ہیں، پھل اور میوے اور مشروبات ہیں، پھر اس پر مہر لگا دی، بس اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل نے دیکھا ہے وہ گھر، نہ کسی اور فرشتے نے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور اس کے علاوہ اس نے 2 جنتیں بنائی ہیں، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا، اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا۔ پھر فرمایا جس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا، وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی، بس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے، اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے، یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت میں سیر کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے کعب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے ہیں، ذرا تھامو، یعنی جنت کا یہ ذکر سن کر ہمارے دل سینوں سے باہر آ رہے ہیں۔